یہ ساری انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور اس دین کا مکمل ہو جانا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا، اور آپ کو ایسے جلیل القدر ساتھی مہیا کرنا، صحابہ کرام مہیا کرنا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود کہہ دیا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ استاد محترم کہتے ہیں کہ دین کیسے رحمت بن سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب اگر آپ معلوم کرنا چاہیں کہ یہ رحمت کیسے ہے، اس دین اسلام کے آنے سے اس دنیا کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، انسانیت نے جو رحمت اور کرم دیکھا ہے وہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی حالت یہ تھی، انسانوں کی نہ جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، اور بندہ جو ہے وہ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سجدہ ریز تھا، ان کے سامنے جھکتا تھا، اور ان کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس دین اسلام کے آنے سے سب سے پہلا جو تبدیلی آئی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت اس دین اسلام کے ذریعے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں، کسی کو آپ اپنے ڈنڈے کے زور پر، اپنی طاقت کے زور پر، اپنی فوجوں کے زور پر کسی کو آپ دین تبدیل کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کی پہلی خصوصیت ہے کہ یہ انسانوں کو کہتے ہیں آپ نے سارے انسانوں کی بندگی کا انکار کر کے اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ ایک اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا ہے، صرف ایک اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ اور آپ سیرت طیبہ مکی دور اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جس سردار کے پاس گئے ہیں، آپ جس قسم کے لوگوں کے پاس گئے ہیں، آپ کی ایک ہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم سب مل کے کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، کوئی تمہارا مالک نہیں، کوئی تمہارا رازق نہیں، کوئی تمہاری بگڑی بنانے والا نہیں، صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اگر تم اس بات کا اعلان کر دو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح اس دین اسلام کی جو دوسری خصوصیت جس کو ہم رحمت کہتے ہیں، اس دین نے جہاں لوگوں کے دین کی حفاظت کی ہے، وہاں پر ان کی جان کی حفاظت کا بھی پورا نظام اور سسٹم دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع تھا اور 1,00,000 صحابہ کرام وہ آپ کے ساتھ طواف فرما رہے ہیں، حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں۔ تو اسی دوران آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا، کہا کہ ذرا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو حج کا مہینہ ہے، ذو الحجہ کا مہینہ ہے، بڑے ادب و احترام والا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ کون سی ہے، یہ شہر کون سا ہے؟ کہا کہ یہ تو مکہ المکرمہ ہے جو ساری دنیا سے سب سے افضل شہر ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جس گھر کا ہم طواف کر رہے ہیں یہ گھر کس کا ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ کہا کہ بلا شبہ آپ کے نزدیک یہ مہینہ بڑا احترام والا ہے، یہ شہر بڑا مقدس ہے، اور جس گھر کا ہم طواف کر رہے ہیں بیت اللہ، اس کی بڑی شان ہے، لیکن یہ یاد رکھو ایک انسان کی جان وہ بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔
اس شہر سے بھی زیادہ اگر کسی کی حرمت ہے، کسی کا احترام ہے، تو وہ انسانی جان ہے۔ انسانی جان کو سب سے قیمتی متاع وہ اس دین اسلام نے فراہم کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر اپنی جان لے لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، وہ حرام موت مرتا ہے۔ اور قیامت والے دن تک جس آلے سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، یا جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلا، قیامت تک اسی وہ جرم میں اور اسی سزا میں وہ، اگر اس نے تلوار سے اپنے آپ کو کاٹا ہے تو قیامت تک اس کے جسم پہ تلواریں چلتی رہیں گی، اس کی درد، اس کی تکلیف، وہ اس کو اذیت وہ ملتی رہے گی۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو آگ لگا کے اپنی جان کا خود خاتمہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے فرمایا قیامت والے دن تک، جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی، پورا برزخ کا زمانہ ہے، اس میں وہ ہمیشہ اپنے اس تکلیف کو محسوس کرتا رہے گا جو جلنے کی وجہ سے انسان اٹھاتا ہے۔ کہا کہ انسانی جان کی قیمت بڑی ہے، اور اسی طرح جان کے تحفظ کے لیے صرف واعظ و نصیحت نہیں کی، صرف تقریریں نہیں کی، صرف ہدایات نہیں دی، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانی جان کی حفاظت کے لیے اتنا پیارا اور خوبصورت نظام دیا ہے کہ آج تک دنیا اس طرح کا نظام نہیں دیکھ سکی۔ اس کو نظام عدل کہتے ہیں۔ ایک عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، کہ تم عدل و انصاف سے کام لو، یہی پرہیزگاری ہے، یہی آپ کا تقوی ہے۔ اور اس کے قیام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام شہادت وہ مسلمانوں کو بتایا۔ کہا کہ جب کسی کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو کوئی مسلمان سچی گواہی دینے کے لیے انکار نہ کرے۔ باقاعدہ قرآن پاک میں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کسی کو بلایا جاتا ہے تو وہ سچی گواہی کے لیے اور ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اور تیسرا یہ کہا گیا کہ جو جھوٹی گواہی، اتنی اس کی مذمت کی گئی، کہا کہ جو بندہ کسی کام کی جھوٹی گواہی دیتا ہے، کسی انسیڈنٹ کی، کسی واقعہ کی وہ گواہی، جھوٹی گواہی دیتا ہے، تو شریعت میں کہا گیا کہ اس جھوٹے آدمی کو سرعام 40 کوڑے مارے جائیں، اس کی کمر جو ہے وہ کوڑوں کے ساتھ سرخ کر دی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جھوٹی گواہی نظام عدل کے لیے زہر ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا جو بندہ کبھی بھی کسی مرحلے میں جھوٹی گواہی دے دے، ساری زندگی اس کی کسی بھی واقعہ میں، کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ نظام عدل کے لیے اللہ رب العزت نے جو نظام دیا ہے اس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو چیزیں اس عدل کو متاثر کرتی ہیں، اس عدل کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، انسان کو بے انصافی کی طرف لے جاتی ہیں، ان کے آگے بند باندھ دیا۔ سب سے پہلا یہ کہ جو جج کا تقرر ہے اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہ ہو، آزادانہ طور پر علم، تقوی اور فہم کے اعتبار سے جو سب سے بہتر ہوگا اس کا وہ تقرر خلیفہ وقت کرے گا۔ اور جب وہ جج کے لیے مقرر ہو گیا ہے تو پھر اس کے اوپر خلیفہ وقت بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور تاریخ نے یہ مثالیں دیکھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ وقت تھے، مدینہ کے بازار میں بحیثیت خلیفہ نکلے ہیں کہ میں بازار کا جائزہ لے لوں، کیا حالات ہیں، کیا ان کے نرخ چل رہے ہیں، تاجروں کی کیا کیفیات ہیں۔ چلتے چلتے ایک یہودی کی دکان پہ پہنچے تو سامنے برائے فروخت ایک زرہ لٹکی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو زرہ میری ہے، میرے گھر سے چوری ہو گئی ہے۔ تو فوراً اس یہودی سے کہتے ہیں کہ یہ زرہ تو میری ہے، تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ اس نے کہا یہ تو میری ہے، میرے قبضے میں ہے، میری دکان پہ ہے، میرا مال ہے۔ بات جب بڑھی تو کہتے ہیں اس کا فیصلہ وقت کے قاضی کریں گے۔ مقدمہ قاضی وقت حضرت شرح کے پاس چلا گیا۔ حضرت شرح قاضی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے یہودی کو بھی طلب کر لیا اور خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طلب کر لیا۔
کہا کہ آؤ اپنا مقدمہ پیش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جب وہ داخل ہوئے ہیں تو قاضی شریح اپنی جگہ پہ بالکل نہیں اٹھے، ورنہ وقت کا حکمران ہو اور کمرے عدالت میں آ جائے تو سارے اس کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن قاضی شریح ایسے جری اور بہادر تھے، وہ بڑے سپاٹ لہجے میں اپنی جگہ پہ کھڑے رہے ہیں، اور علی جب آئے ہیں تو کہا کہ کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب وقت کا حکمران ہو اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے، اندازہ کرے اس کا۔ یہ وہ نظام ہے جو نظام عدل اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ کہتے کہ حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا کہ مقدمہ پیش کرو۔ علی فرماتے ہیں کہ میری زرہ چوری ہوئی ہے، دوران گشت میں نے دیکھا ہے کہ یہ یہودی کی دکان پہ ہے، لہذا یہ میری زرہ میرا حق ہے، مجھے واپس دلایا جائے۔ قاضی کہتے ہیں کہ اے علی، اگر یہ زرہ تمہاری ہے تو اس کا کوئی گواہ پیش کرو، کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔ کہتے کہ اس کی گواہی میرا بیٹا حسن اور حسین دیں گے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اے علی، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی میں قبول نہیں کرتا، کوئی اور ہے گواہ تو لے کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سر جھکا دیا، کہا کہ میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ قاضی وقت نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ چونکہ مال یہودی کے پاس تھا، اس کے قبضے میں تھا، لہذا وہی مالک ہے، حضرت علی اس کے حقدار نہیں۔ اس طرح کا بے لاگ جب فیصلہ ہوا، بے لاگ انصاف قائم ہوا، تو اسی وقت وہ یہودی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ نظام عدل دیا ہے صرف انسانوں کے تحفظ کے لیے، اور کہتے ہیں کہ اسی طرح اس عدل کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ رشوت ہے، وہ تحفے تحائف ہیں۔ کہا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جو بھی رشوت دے گا یا رشوت لے گا دونوں جہنمی ہیں۔ سارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی، آپ نے اپنے حق کے لیے جب بھی کام کرنا ہے تو رشوت کا دروازہ بند ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح رشتہ داریاں، تعلق، واسطے، تحفے تحائف، کہا کہ یہ ساری چیزیں قاضی کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ وہ جو مدعیان ہیں ان سے کوئی تحفہ وصول نہ کرے، ان کے گھروں میں نہ جائے، ان کی شادی بیاہ، ان کی دیگر تقریبات میں شامل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے اوپر اثر انداز ہو سکے۔ تو یہ نظام عدل پورا قائم کیا گیا ہے، اور یہ ایسا عدل ہے صرف اس لیے کہ انسان کو جب عدل ملے گا اس کی جان محفوظ ہوگی، اس کا مال محفوظ ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اس دنیا کے لیے ہے کہ انہوں نے سب کو بے لاگ عدل فراہم کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ اس اسلام نے دنیا کو ان کے جان کے ساتھ مال کے تحفظ کی بھی یقین دہانی کرا دی ہے۔ کہا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ چوری کرے تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، قطع ید کی سزا مقرر کی ہے۔ کہا کہ اگر چوری کی بجائے ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اس ڈاکے میں مال لوٹتے ہیں، کہا کہ شرعی طور پر اس کی سزا یہ ہے اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اور کہا کہ اگر اس ڈاکے کے دوران وہ قتل و غارت گری بھی کرتے ہیں، مار پیٹ بھی کرتے ہیں، تو قاضی اس کو پھانسی پہ لٹکا دے یا اس کو وہ ملک بدر کر دے۔ اتنی سخت سزائیں کس لیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ انسانوں کا مال بھی محفوظ رہے اور ان کی جان بھی محفوظ رہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اس دین شریعت کی ایک خصوصیت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مساوات دی ہے، مساوات۔ اور اس میں ایک اہم بات میں بتانے سے رہ گیا کہ یہ جو مال کا تحفظ ہے، جو بھی جرم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ غریب آدمی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کوئی صاحب حیثیت، کوئی وڈیرا، کوئی حکمران، کوئی بڑے وہ لوگ چوری کریں تو ان کو وہ معاف کر دیا جائے۔
نیب کے ساتھ بیٹھ کے بارگیننگ کر لی جائے کہ تم نے 25 ارب روپے لوٹا ہے، چلو 2-3 روپے دے دو، باقی تمہارے لیے جائز ہو گیا۔ اس طرح کا نظام اسلام نے نہیں دیا۔ اور یہ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور ہے، قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی، مقدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ سنا تو کہا کہ چونکہ چوری ثابت ہو گئی ہے، شرعی جو سزا ہے وہ اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کی تیاری کی جائے۔ تو کہتے کہ قبیلہ بنو مخزوم کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بنو مخزوم کی جو عورتیں ہیں یہ چور ہیں، یہ جہاں جہاں جائے گی لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو یہ ہمارے قبیلے کی بدنامی ہے۔ تو سارے پریشان ہو کے آپس میں بیٹھے، مشاورت کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی جائے کہ ہماری اس عورت کو سزا نہ دیں، جتنا آپ پیسہ چاہتے ہیں ہم پیسہ دے دیتے ہیں، جو جرمانہ آپ ہمارے اوپر لاگو کرتے ہیں وہ ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ کہتے ہیں کہ جتنی بھی سفارشیں گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب رد کر دی، کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، میں تو نافذ کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کے فیصلے کو نبی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کا جو دیا ہوا نظام ہے، قانون ہے، اس کو کوئی اسمبلی، کوئی قرارداد، کوئی حکمران، کوئی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ بالآخر انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی تعلق اور کسی کا ہے تو آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا ہے، اور وہ اس وقت فوت ہو چکے تھے۔ تو ان کے بیٹے اسامہ بن زید، ان کے ساتھ آپ کا بڑا پیار ہے، ان کو ہم اپنا سفارشی بناتے ہیں۔ حضرت اسامہ سفارشی بن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، قبیلہ بنو مخزوم بڑا معزز ہے، ان کے لیے بڑا شرمندگی کا مقام ہے کہ ان کی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو آپ ایسا کریں کہ کوئی اور جرمانہ کر لیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا اے اسامہ، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ اس طرح کی آپ سفارش کر رہے ہیں؟ یہ جو قبیلہ مخزوم کی عورت، اس کا نام فاطمہ ہے، اور میری محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ پہلے جو قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ بڑے لوگ جب کوئی جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی غریب آدمی جرم کر لیتے اس کے اوپر سارے قانون لاگو ہو جاتے تھے۔ تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو احسان ہے وہ یہ دین اسلام ہے کہ اس نے انسانوں کے جان کے تحفظ کے لیے پورا نظام دیا، مال کے تحفظ کے لیے پورا نظام دیا، دین کے تحفظ کے لیے پورا نظام دیا۔ اور اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ اس نے مساوات دی ہے، اس کے احکام سب کے لیے برابر ہیں، اس کی جو سہولیات ہیں، اس کی جو بینیفٹس ہیں سب کے لیے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو جب امام صاحب مسئلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو صف میں جہاں ایک غریب آدمی کھڑا ہے، اسی کے ساتھ ایک چودھری کھڑا ہے، اسی کے ساتھ کوئی بہت عہدے والا کھڑا ہے، سب ایک صف میں۔ جس طرح ایک امیر آدمی اور پیسے والے آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکے، نظام شریعت میں، نظام محمدی میں ریاست کی طرف سے سارے بچوں کو تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے، ایک ہی صف میں کی جاتی ہے، کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ جس طرح ایک عام بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کاروبار کر سکتا ہے، تو دین اسلام ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ ہر بندہ کاروبار کر سکتا ہے، وہ ملازمت کر سکتا ہے، وہ اپنی ترقی کے لیے باغ دوڑ کر سکتا ہے، وہ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے وہ سارے تگدو کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو پیسے والے ہیں ان کو تو پورا موقع حاصل ہے، جو غریب ہیں ان کے لیے کوئی حاصل نہیں۔
یہ جو مساوات ہے یہ دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت اور رحمت ہے۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے ذریعے جو دنیا کو پیغام دیا وہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی نسل کا تحفظ کیا ہے۔ انسانی نسل، خون، کہتے ہیں یہ بیٹا میرا خون ہے، یہ میری نسل ہے، یہ میری قوم ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے جو نظام دیا ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ مرد اور عورت یہ آپس میں آزادانہ اختلاط نہیں کر سکتے، بغیر نکاح کے آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے، بغیر نکاح کے کوئی تعلق ہوگا تو وہ زنا شمار ہوگا، اور زنا کے لیے کہا کہ اگر غیر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے سزا ہے، اور اگر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو چوک میں گڑھا کھود کے اس کے ٹانگیں اس میں دبا دی جائیں گی، اور جو اس کا دڑ باہر ہوگا پورے لوگوں کو کہا جائے گا کہ پتھر مار مار کے اس کا خاتمہ کرتے ہیں جو زنا کرے گا۔ کیوں؟ اگر یہ زنا کی اجازت ہو جاتی، یہ مخلوط نظام کی اجازت ہو جاتی، تو پھر وہی حال ہونا تھا جو آج مغرب میں ہے، جو یورپ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک ریسرچ پیپر شائع ہوا، ریسرچ پیپر میں یہ ڈی این اے جو سائنسدان ہوتے ہیں وہ کہا کہ ہم جو ہے یہ برطانیہ کا علاقہ تھا کہ ہم یہاں پر مختلف اقوام کے لوگ موجود ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، تو ہم ذرا جائزہ لیں کہ ان کی جو عورتیں ہیں ان کے ڈی این اے میں کس کس کا ڈی این اے پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 100 خواتین انہوں نے ہر مذہب کی جو ہے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کیا، اور آپ یہ دیکھ کے حیران ہوں گے جو ان کی ریسرچ آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف مسلمان خواتین ایسی ہیں جن کا تعلق صرف اپنے خاوند کے ساتھ ہے، پاک باس، ان کی اولاد اس کے بارے میں پتہ ہے اس کا باپ کون ہے، اس کے بارے میں پتہ ہے اس کی ماں کون ہے، پوری نسل کا پورا بایو ڈاٹا وہ محفوظ ہے۔ باقی کوئی بھی مذہب ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان سب کے بارے میں کہا کہ ایک ایک عورت کے ڈی این اے میں 15 سے زائد لوگوں کے ڈی این اے پائے گئے ہیں۔ تو اسے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر تحفظ کیا ہے نسل کا تو وہ دین اسلام نے کیا ہے۔ اس لیے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے درمیان اپنے پیارے رسول کو بھیجا ہے، اور ان کا سب سے بڑا احسان یہ دین اسلام ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح جہاں انسانی نسل کے تحفظ کا کیا گیا ہے وہاں پر انسان کی عزت کا تحفظ جو ہے وہ بھی اس میں ہے، اور فرمایا گیا کہ وہ کسی نے کہا تھا نا، مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا ہی، پر کسی دا دل نہ ٹاوی دلاں وچ رب رہندا ہے۔ انسان کا جو ادب احترام ہے یہ اس دین نے دیا ہے، اور اس کے لیے بھی پورا نظام دیا ہے، پوری ہدایات دی ہیں۔ کہا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے ناموں سے یاد نہ کرو، کسی کو الٹا نام لے کے نہ پکارو، اور اسی طرح کہا گیا کہ جو من لم یعکر کبیرنا ولم یعکر صغیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا، بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا، اس کا امت محمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ اتنی پیاری جو تعلیمات، اتنے پیارے جو احکام قوانین ہیں یہ اللہ رب العزت نے اس دین کے ذریعے دیے ہیں۔ تو کہا کہ اس لیے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، یہ انسانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اور محترم میرے بزرگوں، دوستو، جب سے ہم نے دین اسلام کو چھوڑا ہے اس وقت سے ہماری نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ نسل محفوظ ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہرچوکی کے افسر تتلا صاحب پیسے لے کے بینک سے آ رہے تھے، راستے میں گولی مار کے ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے سارے پیسے چھین لیے گئے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، روزانہ اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں کہ لوگوں کی نہ جانیں محفوظ ہیں نہ ان کے مال محفوظ ہیں۔
چلو یہ تو واقعہ ہے باہر روڈ کا، لوگ اپنے گھروں میں محفوظ رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں آپ کو بے شمار ایسی خبریں ملیں گی کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے، بھائی اپنی بہن کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے، اور بہت ساری خبریں آپ کو ایسے بھی دیکھنے میں ملیں گی کہ بچیاں اپنے گھروں سے بھاگ رہی ہیں، ان کے پتہ نہیں کن کن کے ساتھ روابط ہیں، اور اس بنا پہ وہ ساری تو اولاد وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں، وہ آپ کا ادب و احترام نہیں کرتی، وہ آپ کی فرما بردار نہیں ہے، ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے۔ اب تو کہتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ جب بھی گھر سے کوئی باہر قدم نکالتا ہے تو ان کی مائیں جو وہ اپنی دامن کو پھیلا لیتی کہ یا اللہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ خاوند، میرا یہ بھائی صحیح سلامت واپس آ گئے۔ تو یہ ساری جو بد امنی ہے اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ جو رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے میں دی تھی وہ اس رحمت سے ہم دور ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس رحمت پہ آ جائیں، ہمارے ہاں بھی امن آئے، سکون آئے، محبت آئے، اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم دین اسلام کے لیے جینا مرنا سیکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ جو مچھلی ہوتی ہے نا، مچھلی اس کو اگر پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ کچھ دیر تڑپتی ہے اور پھر وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ جب تک اس کو اس کا ماحول نہیں ملے گا وہ بے چین رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے، اور اس ماحول میں واپس نہ بھیجا جائے تو وہ اپنی جان دے دیتی ہے لیکن زندہ نہیں رہتی۔ اسی طرح جو مومن آدمی ہے، مسلم آدمی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو متبع ہے، امتی ہے، اس کو جو شریعت اللہ رب العزت نے دی ہے، جب تک شریعت کا نظام اور ماحول نہیں ہوگا یہ مومن بے چین رہتا ہے، یہ اس کے لیے تڑپتا رہتا ہے کہ اللہ کوئی ایسا ماحول بنے، کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا حکومت آئے کہ جس میں دین اسلام کو فوقیت حاصل ہو۔ اگر تو ہماری کیفیت یہ ہے تو سمجھے کہ ہمارے ایمان ابھی تازہ ہیں، ہمارے ایمان زندہ ہیں، لیکن اگر یہ ہماری کیفیت نہیں بنتی تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پھر ہمارے اندر ایمان کی رمق باقی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مفتی حسن جان یہ لاہور میں جامعہ اشرفیہ کے بہت بڑے محتمم شیخ التفسیر تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ ایک مجلس میں درس دیا اور قیامت کے حالات و واقعات بیان کیے۔ ایک آدمی کے دل کے اوپر اتنا اثر ہوا وہ فوراً کھڑا ہو گیا، کہا کہ اے مفتی صاحب، قیامت میں جو اللہ نے پکڑ کرنی ہے، دنیا میں تو ہم دنیا سے چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا جو ہے ایسا ممکن ہے کہ دنیا میں ہم اس کو سہ لیں اور آخرت میں ہماری جواب دہی نہ ہو۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہی اصول ہے کہ دنیا میں اگر کسی کا حق مارا ہے اس کا حق اسے واپس کر دیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اگر وہ معاف کر دے گا تو قیامت میں تم اس باز پر سے بچ جاؤ گے۔ اسے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اب وہ پتہ نہیں بچہ کس حال میں ہے، عورت کس حال میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس جرم کی سزا مجھے دنیا میں مل جائے، تو آپ قرآن و سنت کے مطابق، دین شریعت کے مطابق مجھے سزا دے لیں، میں اللہ تعالیٰ کی سزا کا سامنا نہیں کر سکتا۔ مفتی صاحب پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ سزا دینا تو میرا کام نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، یہ تو عدالتوں کا کام ہے، تو عدالتوں میں یہ سزا ہے ہی نہیں۔ وہ زانی اگر پکڑا جائے، عدالتوں میں پیش بھی کر دیا جائے، اسے 7 سال 8 سال یہ عمر قید ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو سزا شریعت نے مقرر کی تو ہے ہی نہیں۔ تو اسے کہا کہ میں اب کیا کروں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے دامن پہ کوئی گناہ نہ رہے، کوئی شرمندگی نہ ہو، تو مجھے آپ پاک کیجیے۔ محترم میرے بزرگوں، دوستوں، کہ مفتی صاحب کے پاس اختیار ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اس کے اوپر سزا لاگو کر سکیں، اور وہ خود کرتے ہیں تو سب سے پہلے پولیس ان کو پکڑ کے لے جائے گی اور ان کا وہ سارا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں کر سکتا، تو اسے کہا پھر مجھے اس کا حل بتائے کہ میں پھر کیسے اللہ کے حضور پیش ہوں، اس گناہ کے ساتھ میں پیش نہیں ہونا چاہتا۔ تو مفتی صاحب نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ سے رو رو کے معافی مانگو اور ساتھ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دو۔
جب تک اس ملک میں شریعت محمدی نافذ نہیں ہو جاتی، دین اسلام نہیں آتا، اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ مسلسل اس مچھلی کی طرح تڑپتے رہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رحمت ہے ہمیں اس کے فیوز و برکات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔